سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذه الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتح والرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ایک چیز کی عمومی شکایت ہے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں شکایت موجود نہ ہو کہ جی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے، بچوں میں اتفاق نہیں ہے، کما کے بھی لاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں جاتی ہے کمائی، اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ایک دم پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے. ہمارے گھر میں سب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بچوں پتہ نہیں کوئی اتفاق نہیں ہے. یہ عام گھروں میں ہماری شکایت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی اس کی، جو یہ حالات ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. تو بھائی اس کی وجہ ایک ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک چیز نہیں ہے جو چاہیے، وہ ہے خیر اور برکت. جو گھر خیر اور برکت سے خالی ہوتے ہیں، جہاں برکت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خیر نہ ہو، وہاں چاہے کتنا پیسہ ہو، کتنا اتفاق کوشش کی جائے، کتنا مال ہو، لیکن وہ حالات ہمیشہ خراب رہتے ہیں. خیر برکت جو ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. خیر برکت کے لیے تعداد نہیں، بلکہ تھوڑی چیز بھی ہو تو اس میں الحمدللہ بہت آدمی خوشحال رہتا ہے. عجیب ایک خوشی سی رہتی ہے ہر وقت انسان کے ساتھ. لیکن اگر خیر اور برکت نہ ہو تو ڈھیر بھی لگے ہوں پیسوں کے، چیزوں کے، انسان مطمئن نہیں رہتا. اتنے ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہم پھر اس کا یہ بھی سوچتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. سوچتے بھی ہیں تو پھر ایک اور سزا ملتی ہے اس پر ہمیں، صحیح بات نہ کرنے پر. کہ اللہ تعالیٰ مدد کیا فرمائیں گے؟ شیطان ٹپک جاتا ہے، پھر رخ پھیر دیتا ہے، اور پھر جا کے ہم پھر عاملوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہمارے گھر پر، کوئی فتنہ تو نہیں آ گیا جناب، کیا وجہ ہے، دکان نہیں چل رہی، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. تو پھر وہ عاملوں کے پاس جانا شروع ہوتا ہے آدمی کہ ان سے شاید کچھ شارٹ کٹ مل جائے، کیسے وظیفہ مل جائے. وظیفہ تو وہ کیا دیں گے بیچارے، کوئی ایسی چیز بتا دیں، کوئی عمل ہو جائے، کوئی جن پکڑ لیں. تو چھٹتے ہیں، وہاں 2-3 چیز ہوتی ہیں. او ہو بہت بڑا جادو کیا ہے آپ پر کسی نے، بہت بڑا یہ معاملہ ہوا ہے. حقیقت کیا ہے؟ اس گھر میں خیر اور برکت نہیں ہے. تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جہاں سے خیر و برکت ختم ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کریں گے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ابھی تو ظاہر ہے وظیفہ کہاں سے پوچھیں گے.
تو یہی ہے کہ جگہ جہاں ہم جا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں، تو بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول کوئی فرمائیے اس کا کیا خیر و برکت کو کیسے حاصل کریں، کس طرح ملے۔ اکثر تو کوئی وظیفہ پوچھتے تھے، نبی ہم سے کوئی دعا مانگتے تو بعض ہمارے جیسے کمزور جو تھے نا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی زیادہ نہ بتائیں، میں تھوڑا سا بتا دیں، تو نبی اسی طرح تھوڑا ہی بتا دیتے تھے۔ تو ہم بھی عرض کرتے ہیں یا سنو ہم زیادہ وظیفے نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں کون سا وظیفہ ملے، خیر برکت تو بہت بڑی چیز ہے، پتہ نہیں کتنا کرنا پڑے، تو یہ بھی عرض کر دیں کہ ہم بھی بدھوں کی طرح ہیں، ہم بس تھوڑا ہلکا بتائیں ذرا جی، کیسے بات کرتے تھے دیکھیں صحابہ کی اردو تھے نا، صاف کرتے جی بڑا ہم نہیں کر سکتے، تھوڑی سی بتائیں، تھوڑا تھوڑا جو آسان ہو، تو آپ سے آسان بتا دیتے تھے۔ تو بھائی یہ ترمذی کی حدیث شفاعت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بات فرماتے ہیں، جس کے میں آپ کے سامنے مفہوم پیش کر رہا ہوں، حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وظیفے کو ہم قائم ہو جائیں اس پہ الحمدللہ، پھر تماشا دیکھیں، کیونکہ معمولی آدمی بتا رہا وظیفہ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ بتا رہا ہے، کتنا بڑا وظیفہ ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز چاہیے سر، کہ ہم اب سوچیں، کہتے بھی شرم آتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک عامل بے وضو انسان کوئی چیز بتائے گا تو بڑے خوش ہوں گے، وہ کریں گے بھی اس کو، وہ پیسے بھی دیں گے اس کو، کہ جس اس کے مقابلے آپ دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وظیفہ بیان فرما رہے ہیں، تو اس کی طرف رغبت کیوں نہیں ہماری جاتی؟ اس میں ایک وجہ ہے، یہ بھی کمی ہے، یقین بہت کم ہے ہمارا، آسان بتا دی یقین کم ہے، اچھا اس میں یہاں کریں گے جی انشاءاللہ، بس ادھر زیادہ یقین ہے کہ یہاں سے کام جلدی ہو جائے گا ہمارا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وظیفے بتائیں، اس کی سب سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ یقین چاہیے، یقین کے بغیر ملتا کچھ نہیں، یاد رکھیں۔ تو یقین پکا کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے چیز نکلی ہے تو پھر ہوگا ایسے الحمدللہ۔ اور کب ہوگا، کس وقت ہوگا، ہمیں سے روکا نہیں، بس ہم نے اس چیز کو وظیفے کو چھوڑنا نہیں، انشاءاللہ ہو ضرور جائے۔ اتنی یقین ہمارا ضرور ہونا چاہیے، ہمارے یقینوں کو آزمانے کے لیے اللہ چاہے تو کم ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے، کافی دیر کے بعد ہو، لیکن ہوتا ضرور ہے، ہوتا ضرور ہے۔ بات یاد آتی ہے کہ اس طرح آپ کہتے ہیں کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے فائدہ ہوتا ہے، تو ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ کیسے یقین کرتے ہیں؟ بھئی جاتے ہیں گھنٹے کی 2 دن ہو گئے جی، 5 دن ہو گیا، 8 دن ہو گئے، فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا، برکت تو کچھ نہیں آ رہی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم سلپ کر جاتے ہیں۔ ایک مثال عجیب دے رہا ہوں آپ کو، بہت بڑے انسان کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، تصوفوں جس کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے قابری میں۔ اب وہ کون ہے؟ حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے انسان ہیں، ان کی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کے پاس گیا، حاجی نداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس رہنے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا، بلا کہتے کہ رشید ہم تم سے بہت خوش ہو گئے، تم نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، تو آج ہم تمہیں وہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ تو میں کہتے ہیں سوچتا تھا 10 سال 12 سال کہ کون سی چیز تھی جو مجھے عطا فرمائی حضرت نے، مجھے محسوس کیوں نہیں ہو رہا، پتہ کیوں نہیں چلتا؟ تو فرماتے ہیں آج 30 سال کے بعد الحمدللہ وہ فیض محسوس کر رہا ہوں۔ غلط نہیں تھی بات، صحیح تھی، لیکن یقین تھا جمے رہے کہ بھئی نکل گیا لفظ پہنچے گا، ہوتا ضرور ہے انسان کا، ضرور اس کا کب ہوتا ہے؟ یہ ہمارے استاد پہ اور ہمارے اللہ کی حکمتوں پر موجود ہے۔ آزمائش ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت جلدی دل ہار دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، کدھر سے بات آ رہی ہے، جم جائے اس پہ۔ تو میں پہلے یقین کی بات کر رہا ہوں، نظر آپ کو عجیب بات آئے گی کیسے، لیکن الحمدللہ اب مثالیں پیش کر دوں آپ کو تو آپ حیران نہ ہو جائیں، بڑے بڑے لوگوں میں مثال پیش کر سکتا ہوں۔ کیوں نہ ہو بھائی، نبی اپنے زبان واقع سے یہ بات نکل رہی ہے، وہ غلط کیسے سکتی ہے؟ کریں گے بھائیو؟
اور ایسا پیارا وظیفہ بتایا ہے، اتنا آسان ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتا، جس کا تعلق ہماری فطرت سے ہے. مجبوراً ہر وقت ہمیں وہ وقت پڑتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم اس کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. تو حدیث کے لفظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مفہوم پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں تو وہاں سے خیر و برکت ختم ہو ہی نہیں سکتی. پھر بولیں سبحان اللہ. بس ہو گیا کام ختم. اس سے آسان کوئی وظیفہ ہوگا؟ مانگ کیا رہے ہیں؟ خیر و برکت ہر چیز میں، پورے گھر میں، اور سبھی آئے گی، ختم ہوگی ہی نہیں، ختم ہو ہی نہیں سکتی. کتنا آسان ہے. اب ذرا سا ہم تجزیہ کر لیں، ہمارے گھروں میں یہ ہوتی ہے بات. اب تو ٹائم ہی پتہ ہے، معاملے ایسے بن گئے کہ ہاتھ سے تو کھاتے ہی نہیں کھانا. ہاتھ دھونے کا سوال کیا پتہ ہے، اس کی جگہ اور چیزیں آ گئی کیونکہ وہ موقع نہیں ملتا. ہاتھ سے تو کھاتے ہی نہیں، کہ تھوڑا بہت لگ گیا تو ٹیشو کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں، ختم. کیونکہ یقین نہیں اس بات کا. شمائل میں حدیث ہے، اتنے بڑے صحابی اور صحابہ کرام سن رہے ہیں، الحمدللہ سب نے شروع کر دیا کہ اللہ. اب مثالیں دوں، آج تک کے زمانے کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں. جب کسی کو یہ وظیفہ بتایا، اس کا یقین پکا تھا، کہتے چند دنوں کے اندر میری کایا پلٹ گئی تھی گھر کی. الحمدللہ لڑائی جھگڑے سب ختم، برکتیں ایسی نظر آنے لگی گھر کے اندر کہ تصور کیا نہیں جا سکتا. یقین پڑتا رکے کام تھے ہمارے، ہو گئے بام گڑ. لیکن اب یہ ہے کہ اور کتنا آسان ہے، فطرت کے ساتھ اللہ کے نبی نے وظیفہ دے دیا کہ دو ہاتھ تو کھانے ہی کھانا ہے. کھانا بڑا تو کھانا ہی نہیں کھانا. تو کھانے سے پہلے آدمی جس کا ہاتھ دھو لے، کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی، کسی بات ہے. اس سے اور فائدے تو خیر اب کیا بیان کیا جائے، ختم ہی نہیں ہو سکتی کہ اس کے کتنے فائدے موجود ہیں، کیا کیا فائدے ہیں. یہ تو ایک وہ نقطہ میں اٹھایا کہ جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے خیر و برکت کی، اور جس کا شیطان ہمیں شرک تک لے جاتا ہے، غلط کام ہم سے کرا دیتا ہے. شاید یہ وجہ ہے یہ نہیں ہو رہی، شاید یہ وجہ ہے ہماری دکانیں چل رہی، یہ وجہ ہے جھگڑے ہو رہے ہیں، شاید وجہ ہے یہ بیماریاں آتی ہیں، تو وہ کہیں اور لے جاتا ہے. اللہ کے نبی نے تمام دروازوں کو بند کر دیا. حدیث کو پھر سن لیں، اور پھر ایک نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس گھر کے اندر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں وہاں خیر و برکت ختم ہی نہیں ہوتی. اب یہاں اشارہ اس چیز کا ہے، گھر میں، گھر کی بات ہے، انسان کی بات نہیں ہے. حدیثوں کو سننا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. کس کی بات ہے؟ گھر کی. انسان کی بات تو نہیں کی. تو گھر میں اب 3 آدمی ہیں، 2 بچے ہیں، 1 میاں بیوی ہے، 1 آدمی ہے، 5 آدمی ہے. تو اس گھر میں ہر آدمی کو یہ فعل ہونا چاہیے. سبحان اللہ. لازم ہوگا کہ ہم نوٹ کریں کہ اس نے ہاتھ دھوئے نہیں دھوئے، اس بچے نے ہاتھ دھوئے نہیں گئے، میری بیوی نے ہاتھ دھوئے نہیں، یعنی خود ہاتھ دھو کے خیر و برکت نہیں آ رہی. نہیں، بعض اوقات ہم شروع کر دیتے ہیں عمل، لیکن ساتھ بیوی بیٹھی، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کہا ہی نہیں ہم نے. بچہ بیٹھے اپنی مرضی سے کھانا کھا رہے. نہیں، جس گھر کے اندر، گھر میں جتنے بھی انسان ہوں گے پر لازم ہو جائے گا وہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. یہ کام کرے گا انسان، میں تو کہتا ہوں خیر و برکت کی خزانے اتنا انشاءاللہ. کتنا آسان ہمارے الحمدللہ. اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت ایسی زبردست ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم نبی محمد طریقوں کو پکڑ لیا. اتنا بڑا کرم اور احسان ہے اللہ پاک کا کہ اتنے بڑے اپنے حبیب کو بیچ کر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں یہ مہلت دے دی، یہ شرف بخش دیا کہ جاؤ تم نقل کر سکتے ہو میرے حبیب کی. آپ کسی کی نقل کر کے تو دکھائیں. غصہ آتے نا آدمی کو، تم میری نقل کیوں کر رہے ہو؟ بڑے آدمی نے کچھ چیز پہنی ہے نا، تم نے میرے جیسا کپڑا کیوں پہنا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کسی اور بہت اونچا انسان ہے تو اس نے کوئی لباس میں آپ پہن کے چلے جائیں گے، ناراض ہوگا. کیا ضرورت ہے یہ میرے سامنے یہ لباس پہن کر ہے؟ ہوتا ہے نا. تو ادھر دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرمان. اللہ تعالیٰ کی میرا حبیب ہے، میرا حبیب ہے، صرف نبی اور نہیں ہے، رسول نہیں ہے، میرا کیا ہے؟ حبیب ہے. کتنا مقام ہو. تو جاؤ اے امتی، تمہیں اجازت دیتا ہوں تو ان کی نقل کر سکتے بالکل نہ شرماؤ، بلکہ جیسے رنگ کا امامہ وہ پہنے تم بھی پہن لو، جیسی ٹوپی وہ پہنے اب بھی پہن لو.
جیسے بات کریں آپ بھی کر لو. تو یہ نقل اتنی پیاری لگتی ہے مجھے جو میرے حبیب کی اتارتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی نقل کرنا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں تمہیں بھی محبوب بنا لیتا ہوں. کیا درجہ ہے اللہ کے نبی کے, کتنا بڑا احسان ہے ہمارے پہ, اور اس سے ہم بھاگتے ہیں. نہیں جی ہم تو نہیں کر سکتے. ایسی نقلیں کر لیتے ہیں لوگوں کی جس سے جوتے ہی پڑتے ہیں انسان کو. لیکن ان نقلوں کے تو ہمارا خیال نہیں جاتا کہ جس سے اللہ کی فیض اور رحمت اترتی ہے انسان کے اوپر. تو میرے بھائیو بڑی اچھی سنت ذہن میں آئی تھی, میں نے عرض کی ہے انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے, اور بچوں کو اپنے گھر والوں کو یہ لازم کریں پر بھائیو یہ بہت حدیث ہے. کھانے میں بیٹھیں اکٹھے بیٹھیں, کافی چیزیں آ گئی نا اس میں. اکٹھے بیٹھیں گے جو آپ کہیں گے ان کو تب بھی کریں, اور کچھ نہ ہو تو کم از کم پانی کا ایک وہ رکھ لیں, بول رکھ لیں وہاں. کیا کوئی بھول جائے کہ چلنا ابھی یہیں دھو لیں, آپ یہیں بیٹھ کے دھوئیں, آپ وہیں ہاتھ دھلا لیں. آپ بچے ہیں نا وہ سمجھانا تو پڑتا ہے. ایسے معاشرے میں ہم آئے ہیں جہاں ٹیکٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں آدمی. کوئی ڈنڈے سے جھگڑے سے تو نہیں کام چلتا نا, محبت سے کام کریں گے. چلو بھائی اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں سب, گرم پانی رکھ لیں تو انشاءاللہ پھر وہیں ہاتھ دھو لے گا آدمی, سنت ادا ہو جاتی ہے. کریں گے بھائیو, ایسی چیزیں کرنے میں شرمانے نہیں. یہ دین ہے ہمارا, یہ زندگی ہے ہماری, کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو مولڈ کرنا ہے ہم نے نبی پاک کی سنتوں کی طرف. یہ ہماری محنت ہے, یہ ہمارا دین ہے, اس سے ہماری بھلائی ہے. صرف یہ نہیں, بچوں پہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بڑے ہو گئے فلاں اسکول بھیج دو, فلاں بنا دو. وہ تو ہم دنیا دے رہے ہیں ان کو, لیکن آخرت ہم کیا دے رہے ہیں؟ آخرت یہ ہے کہ وہ پوائنٹ پکڑیں کہ جو سب سے آسان ہو اور اتنا بابرکت ہو کہ جس کی انتہا کچھ نہ. بتدے ہیں ہم حافظ میں بھی جائیں گے, پڑھ میں جا رہے ہیں, مدرسے بھی جا رہے ہیں, لیکن ابتدا سے پکڑیں کہ شیطان آئے نہ اس میں. الحمدللہ. تو ایسی چیزوں کی جو آسان ہے, بچوں کو عادت نہیں ہوتی, ہم خود کریں گے پھر ان کو عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. بچے شروع ہوں گے تو اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ خود ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اب وہ آپ آج نے ہاتھ نہیں دھویا, آپ نے یہ کام نہیں کیا, حقیقت بتاؤں آپ کو. لیکن ہم نہیں ہمت کرتے, کیونکہ ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے, ہمارے اندر وہ محبت ہی نہیں ہے. ادھر ادھر جا کے بڑے مشورہ کرتے پھرتے ہیں لوگوں سے. یہ ہر چیز محنت سے ملتی ہے بھائی. جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا جو وقت ہوتا ہے بچوں کو سیکھنے کا اس کو ہم ضائع کرتے ہیں. بچوں کو فضول چیزیں سکھاتے ہیں, فضول عادتیں ڈالتے ہیں, فضول قسم کی محبتیں دیتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں, جب جوتے پڑنے لگتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں جی کچھ کر دو اس کے لیے, جی کچھ کر دیں, جی میرا بچہ یہ کر رہا ہے, میرا فلاں یہ کر رہا ہے. یہ تو آدمی کو سوچنا چاہیے. ابھی پیدا ہونے کے بعد ہی بچے کے ساتھ انسان کو شعور آ جانا چاہیے. بڑھنے کے بعد تو ایک درخت بہت اونچا ہو جائے تو آپ اس کو کیسے مولڈ کریں گے؟ چھوٹا پودا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا کر سکتے ہیں, اس کو ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں, اگر بچے بڑے بھی ہو گئے آج بھی ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں. جب اللہ کا دین ہوتا ہے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے, جب اخلاص سے محبت سے کوئی بڑے کو بھی سمجھائے گا تو وہ بھی کرنے لگتا ہے. ہم کو اس طریقے سے محبت سے بٹھائیں, حدیث سنائیں, بتائیں کتنی پرابلم ہے ہمارے گھر کے اندر, تجھے نوکری نہیں مل رہی ہے, اتنا بڑا پرابلم ہے, یہ ہو رہا ہے, تیرا بچہ ایسے کر رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. پکڑ یہ میں نے سنی ہے حدیث, مولانا بتا رہے تھے, بڑی زبردست حدیث ہے, اور ہم پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. فرق کیا پڑتا ہے؟ ہاتھ دھونے تو ہاتھ صاف ہی ہوں گے نا انشاءاللہ, کل خراب تو نہیں ہوں گے نا. تو اس کے لیے پانی وہاں رکھ دیں, پانی رکھ دیں, محبت سے. ڈنڈا ہی نہیں اٹھا کے بچوں کو کرنا. اب بڑے ہو گئے بچے, رکھ کے دھوئے انہیں جی نو سوری یا کہاں ڈو, تو بالکل غصہ نہ کریں. پھر چلو کوئی بات نہیں, دھو لیتے ہیں ہاتھ. اس طرح کر کے آپ پہ لازم ہے پانی وہاں رکھیں, گلاس وہاں رکھیں, تولیہ وہاں رکھیں, تاکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. یہ کام جو ہم کریں گے کہ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں, یہ تبلیغ کر رہے ہیں, اور اتنے بڑی چیز کی طرف تبلیغ کر رہے ہیں جس کا انتہا کوئی نہیں. نور ہی نور ہو جاتا ہے وہ گھر جہاں نبی کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. یہ بھی طریقہ ہے نا تبلیغ کرنے کا. تو صحیح ہے باہر نکل رہے ہیں, لیکن ایسے یہاں سے بھی وہی تبلیغ ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہاں تو آپ کا گھر بن رہا ہے, بیسک چیز بن رہی ہے. الحمد دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اور خود ہم میں شعور پیدا ہو کہ ہمیں جذبے پیدا ہونے چاہیے دین کے اپنے بچوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه یاسین. اللهم صل علی محمد النبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین ذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید, وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا ختمنا ودنا كل ذلك عندنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.